سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے آج اسلام آباد میں بازد بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مقصد کم آمدنی والے افراد کا تحفظ کرنا ہے۔ کاروباری برادری اور شہریوں نے وفاقی بجٹ کو سراہتے ہوئے اسے عوام دوست اور معاشی استحکام کی جانب قدم قرار دیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا بجٹ آج لاہور میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تعاون کے ذریعے سیاسی مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت مختلف شعبوں میں نوجوانوں کی صلاحیت سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کے لیے تعلیمی شعبے پر توجہ دے رہی ہے۔ پاکستان نے فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیل کے محاسبے کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ اور ICC T20 عالمی کپ میں بنگلہ دیش اور نیدرلینڈ کے درمیان میچ آج کنگز ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ 5 اصولوں کے گرد گھوم رہا ہے، جن میں ٹیکس کی بنیاد پر توسیع، معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن، ترقی پسند انکم ٹیکس نظام پر عمل درآمد، نان فائلرز کا خاتمہ اور کم آمدن والے طبقے کا تحفظ شامل ہیں۔ آج اسلام آباد میں بازد بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ GDP کی 10% سے کم شرح ٹیکس پائیدار نہیں۔ انہوں نے آئندہ 3 سال کے دوران اسے 13% تک بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ پرچون فروشوں اور ہول سیلرز پر ٹیکس 1 جولائی سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اب تک 31,000 پرچون فروشوں کا اندراج کیا ہے اور یہ عمل جاری رہے گا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ FBR کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد انسانی مداخلت میں کمی لانا، شفافیت اور صارفین کی خدمات کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو ترقی پسند انکم ٹیکس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امیر طبقے کو مزید ٹیکس دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ نان فائلرز کے کاروباری لین دین پر ٹیکس بڑھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک میں نان فائلرز ختم کرنے کی جانب پہلا قدم ہے۔ تاجر برادری اور شہریوں نے وفاقی بجٹ 2024-25 کو سراہتے ہوئے اسے عوام دوست اور معاشی استحکام کی جانب قدم قرار دیا ہے۔ حکومت کی طرف سے اعلان کردہ بجٹ میں متعدد اقدامات شامل ہیں، جن کا مقصد پیداوار میں تیزی لانا اور عوامی فلاح کو بہتر بنانا ہے۔ شہریوں نے ڈیجیٹلائزیشن اتھارٹی کے قیام کو خوش آئند قرار دیا، جس سے ٹیکسوں کی وصولی بہتر ہوگی اور معیشت کو دستاویزی بنانے میں مدد ملے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نمایاں اضافے سے عام آدمی کو فوری ریلیف ملے گا۔ بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں اصلاحات اور اسکیموں کو متعارف کرانے کا مقصد، برآمدات میں اضافہ اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے پر توجہ بھی دی گئی ہے، جسے عوام نے سراہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا بجٹ آج لاہور میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ پنجاب کے وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ اس بجٹ میں مختلف شعبوں اور صوبے میں اقتصادی نمو اور ترقی کے حامل اقدامات کے لیے رقوم مختص کرنے سمیت آئندہ مالی سال کی مالیاتی منصوبہ بندی اور ترجیحات کا خاکہ پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دو طرفہ تعاون کے ذریعے سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے یہ تجویز جمعیت العلماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو آج اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ کے دورے کے موقع پر دی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ ملک میں جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے پرامن جدوجہد کو فروغ دیا۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کی مختلف شعبوں، خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھرپور صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے تعلیم کے شعبے پر توجہ دے رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں تعلیم کے حوالے سے منعقدہ ایک نمائش سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم کا بجٹ بڑھا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں IT سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اور میرٹ اسکالرشپس کی فراہمی کا بھی حوالہ دیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان نوجوانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کر کے اقوام عالم میں اپنا صحیح مقام حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین میں ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے جس کے تحت چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہر سال 2 لاکھ پاکستانی طلبہ کو آئی ٹی کی تربیت دے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سنگین جرائم پر اسرائیل کا محاسبہ کیا جائے اور عالمی ضمیر پر زور دیا ہے کہ غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھایا جائے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں میڈیا کو اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ فلسطینی عوام پر مسلط کردہ جنگ کا خاتمہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مشرقی بیت المقدس اور اسرائیل سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقے پر اقوام متحدہ کے خود مختار عالمی کمیشن برائے تحقیقات کی رپورٹ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان 1991 میں سری نگر میں چھوٹا بازار کے قتل عام کے متاثرین کو نہیں بھولا۔ کل جماعتی حدت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قتل اور گرفتاریوں کی جاری لہر پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر سے جاری ایک بیان میں کل جماعتی حدت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے کہا کہ فوج اور بھارتی بی جے پی حکومت کی کشمیریوں کے مخالف اپنائی جانے والی پالیسیاں گزشتہ کئی دہائیوں سے مسئلے کے حل میں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے پاس موقع ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں امن اور ترقی کے لیے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حالات بہتر بنائے۔ کل جماعتی حدت کانفرنس کے ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کشمیری آزادی کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں لیکن وہ جھکیں گے نہیں، اور یہ مہذب دنیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بے گناہ افراد کا قتل روکنے کے لیے مداخلت کرے۔ فرانس میں پاکستانی سفارت خانے اور یونیسکو کے لیے مستقل وفد نے برفانی تغیر پاکستان کی موسمی تبدیلی کے بے مثال چیلنج کی رونمائی کے عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس تقریب میں شرکت کی۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار احمد نے اپنے افتتاحی کلمات میں کہا کہ اس تقریب کا مقصد برفانی تودوں پر عالمی حدت کے اثرات سے متعلق آگاہی پیدا کرنا اور آنے والی نسلوں کی خاطر ان دیو ہیکل برفانی تودوں کی حفاظت کے لیے ٹھوس اقدامات کی نشاندہی کرنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ کی پٹی میں شدید غذائی قلت کا شکار 5 سال سے کم عمر کے 8,000 سے زائد بچوں کا علاج کیا جا چکا ہے۔ WHO کے سربراہ ٹینڈروس ایڈھوم نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ان میں سے 28 بچے جاں بحق بھی ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ شدید بھوک اور قحط کا سامنا کر رہا ہے۔ ٹینڈروس نے کہا کہ صحتی مراکز پر حملوں، نقل و حمل پر پابندی اور صحت کی خدمات کے حصول کی راہ میں رکاوٹ کے باعث مغربی کنارے پر بھی صحت کا بحران بڑھ رہا ہے۔ معروف گلوکار اور شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آج 12ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 18 جولائی 1927 کو بھارت میں پیدا ہوئے۔ 1957 میں انہیں ریڈیو پاکستان پر گانے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنے فنی سفر میں 300 سے زائد فلموں کے لیے گانے گائے۔ ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں نشان امتیاز، تمغہ امتیاز، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور حلال امتیاز سمیت متعدد اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ مہدی حسن 2012 میں آج ہی کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔ معروف فلمی اداکارہ صبیہ خانم کی 4تھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے 1950 اور 60 کی دہائی میں سپر ہٹ فلموں کے ساتھ پاکستانی سینما پر راج کیا۔ ان کی فلموں میں کنیز، مکڑا، انوکھا، تہذیب اور متعدد دیگر فلمیں شامل ہیں۔ انہیں 1986 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ وہ 2020 میں آج ہی کے روز امریکہ میں انتقال کر گئیں۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں مہدی حسن کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کر رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد صبیہ خانم کی برسی کے سلسلے میں بھی ایک فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ ٹیروبر میں ICC T20 عالمی کپ کے کھیلے گئے آج ایک میچ میں ویسٹ انڈیز نے نیوزی لینڈ کو 13 رن سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز نے
पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बना सकी। उधर किंगस्टन में खेले जाने वाले आलमी कप के एक और मैच में आज बांग्लादेश का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाए खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर शाम और रात के औकात में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत कुछ इस तरह से रहा कि इस्लामाबाद और पेशावर 41 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 43, कराची 35, कोयटा 33, गिलगित 32, मरी 29, मुजफ्फराबाद 35, श्रीनगर 28, जम्मू 43 और लेह 16 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.tv.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।